आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर। نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میں مدثر رضا قادری برکاتی رضوی آج آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ دیوبندی وہابیوں کا ناپاک اور مردود اور غلیظ چہرہ آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہے جس کو دیوبندی اور وہابیوں کے بابا، دیوبندی اور وہابیوں کے امام اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب چھپی ہے کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند سے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 97۔ آئیے اس کتاب کی ایک ناپاک عبارت میں پیش کرتا ہوں جو ہم اہل سنت و جماعت نہیں بلکہ دنیا کا ایک سادہ لوح مسلمان جب اس عبارت کو سنے گا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور اس کا دل لرز جائے گا۔ اور یہ نام نہاد مسلمان دیوبندی وہابی جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی ایک ناپاک عبارت کو دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عبارت کو میں حدیث پاک سے انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ عبارت کتنی ناپاک ہے، کتنی بدترین عبارت ہے۔ اور اس عبارت کو لکھ کے اور آج تک یہ کتاب چھپ رہی ہے۔ اس کتاب میں اس عبارت کو آپ غور سے سنیں اور انشاءاللہ اسکرین پر بھی ملاحظہ کریں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معابی ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نماز کی حالت میں کوئی ہو تو چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو، خواہ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کا بھی خیال نماز میں اگر آ جائے تو گدھے اور بیل سے بھی برا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، گدھے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور منصب کو خود اللہ نے اتنا بلند فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا، یعنی جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کریم کا ذکر ہوگا۔ اب بتائیے کہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو کیا کریم آقا کا خیال نہیں آئے گا؟ ہمارا تو ایمان اور یقین ہے کہ وہ نماز ہی مکمل نہیں ہے، وہ نماز ہی قبول نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نہ آئے۔ آئیے میں اس کو حدیث سے ثابت کروں، چونکہ دیوبندی وہابی جو ہے ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے اتنے دور ہیں جتنا ایک سمندر کا کنارہ دوسرے سمندر کے کنارے سے۔ آئیے میں اس حدیث کو بخاری شریف سے رد کرتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت موجود ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف جو ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے۔ کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحابہ نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر حضرت ابو بکر کو متوجہ کرایا کہ حضرت ابو بکر اب آپ مصلی امامت سے پیچھے آ جائیے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔ عین حالت نماز میں، نماز جو ہے فرض ہے، افضل العبادات ہے، لیکن اس حالت میں نبی کریم کی تعظیم آپ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پیچھے آنے لگے تو آقا فرماتے ہیں انم کس مکانک، اے ابو بکر تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، نماز مکمل کر لو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت سے پیچھے آ گئے اور پھر آقا کریم نماز پڑھانے لگے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا ابا بکر ما منعک ان
ان تثبت اذا امرتک، کہ اے حضرت ابو بکر، اے میرے ابو بکر، آخر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو تو تم پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ تم اپنی جگہ سے واپس کیوں پلٹ آئے؟ تو سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے، صحابی رسول ہیں، خود قرآن کریم اللہ تعالی کے حبیب کی بارگاہ میں سیکھا پڑھا، اور خود حدیث اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سیکھا اور پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ مجال نہیں ہے، یہ تاب اور یہ جرت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر، آپ سے آگے بڑھ کر نماز پڑھے۔ اب آپ اپنے ذہن کو حاضر کر کے اس عبارت کو دیکھیے اور اللہ کے حبیب کی حدیث پڑھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی ناپاک اور کتنی غلیظ قوم ہے۔ آئیے اب ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، جب اس عبارت پہ ہم گرفت کرتے ہیں، جب اس عبارت پہ ہم پکڑتے ہیں ان کو، تو یہ صاف دامن چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عبارت ہماری نہیں ہے، یہ عبارت جو ہے اسماعیل دہلوی کی ہے، اور اسماعیل دہلوی ہمارے مولوی نہیں ہے۔ لیکن میں تمام نجدیت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ تم اپنی کتاب سے ثابت کر دو کہ یہ تمہارے مولوی نہیں ہے، اور آئیے میں ان کی کتاب سے میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ انہی کے مولوی ہیں، اور کتنے بڑے مولوی ہیں۔ آئیے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے فتاوی رشیدیہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 222۔ رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور ان کی کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف خلاصہ میں پیش کرتا ہوں، اسکرین شاٹ پہ آپ دیکھ لیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی ایک عالم متقی تھے، اسماعیل دہلوی اللہ کے ولی تھے، اور وہ شہید ہوئے، اور ان کی کتاب پڑھنا، ان کی کتاب کو رکھنا اور ان کی کتاب پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ان کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مولانا، سب سے بڑے قطب الارشاد تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آج یہ کیڑے مکوڑے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا دل اور ان کا ضمیر جانتا ہے کہ یہ کتاب ناپاک عبارت، ناپاک اور غلیظ ہے۔ میں تمام نجدیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس عبارت کو تم اسلامی اور شرعی عبارت ثابت کر دو، اگر تم اس عبارت کا دفاع کر دو قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو میں مدثر رضا قادری برکاتی رضوی تا دم حیات میں مان لوں گا کہ تم حق پر ہو۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم اور فضل پر کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کا کلیجہ جو ہے چر سکتا ہے، اور سمندر کا ایک کنارہ دوسرے کنارہ سے مل سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اس عبارت کو میں حدیث، قرآن کریم، حدیث مبارکہ، اجماع اور قیاس سے ثابت کر دوں گا کہ یہ عبارت جو ہے ناپاک ہے، مردود ہے، غلیظ ہے، اور اس عبارت میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدترین گستاخی ہے، اور ایسی گستاخی کرنے والا ہماری نظر میں مرتد ہے، جہنمی ہے، اور جہنمی کتا ہے جہنم کا۔ میں تمام دیوبندیوں کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس عبارت کو اسلامی اور شرعی عبادت ثابت کرو، لیکن مجھے امید ہے کہ پورا دیوبند کا قلعہ ڈھہ سکتا ہے، لیکن اس عبارت سے یہ کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ میں عنقریب ایک اور عبارت لے کر ان کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔